اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ تھا. سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہیں کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں, ہماری نسل ابراہیمی ہے اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہے, اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. چنے ہوئے تو تھے نا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا, ورنہ انہی چوزن پیپل میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں. ثابت سب کون؟ وہ یہودی تھے نا جنہوں نے ہفتے کے دن کی شکار کے معاملے میں روگردانی کی. تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر. یوشع ابن نون بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے. مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے. ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا دیا. 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے, 3 کتابیں نازل ہوں اور حشر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے, آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو. جنت کہتے ہیں جنت حسین کہتے ہیں نا, اور خود حسینی والا ایک کام بھی سوٹے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین. اللہ تعالیٰ ہمارے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو اللہ جلدی جلدی موت دے میں جنت میں پہنچوں. ہاں تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں. تمنا کرو موت کی, موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے منع ہے کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے, مصائب سے تنگ آ, کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے. لیکن تمنا کی جا سکتی اگر حالات و واقعات نے بگڑ. امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے, ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا, آپ تو گمراہ ہیں. آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں, پوری دنیا میں بخاری یہ بات ہے. لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی. امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل میں, زبردست اور محبت میں. آپ چیف جسٹس بن رہے ہیں, ان کے میں نہیں بنا, ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے, میں آپ کو زہر. وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا, اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے. تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل, آپ اہل ہیں. تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی اہل نہیں رہتا. عقیدے تھی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے تھے مطلب پھر تم ویسے ہی اہل کوئی نہیں. اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا یہ دنیا کا کتا میں نہیں کر سکتا. جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو گندے فتوے دیے ہیں علمان والحفیظ انہی کے شکل ہے, اور پھر اسی بنیاد میں تلوار کی دور پہ کار. امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے, ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے مقام. یہ سب فرق ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں, اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو, تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت. سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا, نفاق کی شاخ پہ مرا, منافقت. تمنا تو موجود ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے سعد بن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں, اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا, گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ نہیں مار جاتا, ان کی مین رگ کٹ پٹی کی. پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی, احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے,
اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت ہے. یہ صحیح بخاری. تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا. سعد بن معاذ اوس کے سردار، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا. انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگ ٹائپ کے. اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان. سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد بن معاذ کو فلمایا ہے. مدینے جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینے کا ڈان جو تھا نا وہ سعد بن معاذ، کوئی چسکتا بھی نہیں سیکھا تھا اور ڈان تھے وہاں. اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا رہا اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی اسلام نے خندق کے موقع پہ قائم کیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو. وہی ہوا اگلے سال نبی اسلام نے 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 فتح مکہ ہوا. تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں. اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت. شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ کھاگ لڑیں گے جاتے. خالد بن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے رومنس کے اور پرشینز کے. وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے، عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت ہے. تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید ہر دماغ ہو، ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہرے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے. تو اللہ تمہارا یہودی ہوگا، تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے، تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کرتوت تم نے کیا کی. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے. بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ جی موت کا ایک مقرر ہے جو آتا ہے، تو یہ 10 باڈی گارڈ کو رکھے ہوئے ساتھ. حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹوائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں، باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے مریدین ہوتے ہیں. یہ سب فرق ہے. یہ دعوے کرنا یا دعویٰ نہ کریں. باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی رکھی. ہاں جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی سورہ الحجر واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ جائز. لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے اس حد تک وہم تک، یہ ایک ایکسٹریم رویہ. یاد رکھیے گا اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے. ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینیج کر سکتے. نظر مسبب الاسباب کی ہو، یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے نظر ہٹ، پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو.